5 دسمبر 1945 کو تقریباً 2:10 پر امریکی ریاست فلوریڈا کے فورٹ لاڈرڈیل ایئر بیس سے فلائٹ 19 کے 5 ایونجر طیارے اڑے اور اپنے مقررہ وقت پر چند چکر لگانے لگے۔ یہ جس علاقے کے اوپر چکر لگا رہے تھے ان کو نہیں پتا تھا کہ شیطانی جزیروں کے نام سے مشہور اس علاقے کو بعد میں برمودا ٹرائنگل کا نام دیا جائے گا اور تمام دنیا اس علاقے کے لیے اسی نام کو استعمال کرنا شروع کر دے گی، بغیر اس حقیقت کا سراغ لگائے کہ سمندر کے پانی پر تکون یا ٹرائنگل کس طرح بن سکتا ہے۔ اس کے باوجود پریس کانفرنس کرنے والے امریکی ذمہ داروں نے اس علاقے کے لیے ٹرائنگل کا نام کیوں استعمال کیا؟ ماہر اور تجربہ کار پائلٹ جن کے پاس 300 سے 400 گھنٹے پرواز کا تجربہ تھا، یہ اپنے وقت کے بہترین بومبر طیارے ان کے زیر استعمال تھے۔ موسم کے اتار چڑھاؤ کا ان کو اچھی طرح علم تھا، لیکن پھر یہ سب طیارے برمودا کی فضاؤں میں اچانک غائب ہو جائیں، اور وہ بھی ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ 5 طیارے ایک ساتھ۔ ابھی یہ تمام طیارے اپنے مقررہ روٹ کے اوپر چکر لگا ہی رہے ہوتے ہیں کہ اس کے تقریباً 4 بجے ایئر بیس کو ان 5 میں سے ایک طیارے کے پائلٹ کی جانب سے یہ پیغام موصول ہوتا ہے جس میں اسکواڈرن کمانڈر پکار رہا ہے: پائلٹ، ہمیں عجیب و غریب صورتحال کا سامنا ہے، ایسا لگتا ہے گویا ہم اپنے روٹ سے بالکل ہٹ چکے ہیں، میں زمین نہیں دیکھ پا رہا ہوں۔ ایئر بیس سے آواز آتی ہے: آپ کس جگہ پر ہیں؟ پائلٹ جواب دیتا ہے: میں اپنی جگہ کا تعین نہیں کر پا رہا ہوں، بلکہ مجھے بالکل بھی پتہ نہیں کہ ہم کہاں ہیں، میرا خیال ہے کہ ہم فضا میں ہی کہیں گم ہو گئے ہیں۔ پھر ایئر بیس سے حکم آتا ہے کہ آپ مغرب کی طرف اڑان جاری رکھو۔ پائلٹ جواب دیتا ہے کہ مجھے نہیں پتہ چل رہا ہے کہ مغربی سمت کس طرف ہے، ہر چیز عجیب و غریب نظر آ رہی ہے، میں کسی سمت کا تعین نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ ہمارے سامنے موجود سمندر بھی عجیب شکل میں نظر آ رہا ہے، میں اس کو بھی نہیں پہچان پا رہا ہوں۔ ایئر بیس میں موجود عملہ خاصا پریشان تھا، ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ ماہر پائلٹ سمت کا تعین کیوں نہیں کر پا رہا ہے، کیونکہ اگر طیارے کا نیویگیشن نظام کام نہیں کر رہا تھا تب بھی یہ سورج کے غروب ہونے کا وقت تھا، اور پائلٹ سورج کو مغرب میں غروب ہوتا دیکھ کر بآسانی مغربی سمت کا تعین کر سکتا تھا، لیکن پائلٹ کہہ رہا تھا کہ وہ سمت کا تعین نہیں کر پا رہا، آخر وہ کہاں چلا گیا؟ اس کے بعد پائلٹ اور ایئر بیس کے درمیان رابطہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس پیغام کے علاوہ ایئر بیس کچھ اور پیغامات ریکارڈ کرنے میں کامیاب ہوا جو ان 5 طیاروں کے پائلٹ آپس میں ایک دوسرے کو دے رہے تھے، جس سے پتہ چلتا تھا کہ باقی تمام پائلٹ بھی اسی طرح کی صورتحال سے دوچار تھے۔ کچھ دیر بعد ایک دوسرے پائلٹ جارج اسٹیونز کی گھبرائی ہوئی آواز سنائی دیتی ہے جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ ہم یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتے ہم اس وقت کہاں ہیں، میرا خیال ہے کہ ہم ایئر بیس سے 225 میل شمال مشرق میں اڑ رہے ہیں۔ پھر تھوڑی دیر وہ کہتا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے جیسے ہم سفید پانی میں داخل ہو رہے ہیں، ہم مکمل طور پر سمت کھو چکے ہیں، اور اس کے بعد یہ طیارے ہمیشہ کے لیے اس سمندر کے پانیوں میں ہی کھو کر رہ گئے۔ ان 5 طیاروں کو تلاش کرنے کے لیے اسی شام یعنی 5 دسمبر 1945 کو شام 7:30 بجے مارٹن میرینز نامی امدادی طیارہ روانہ کیا گیا۔ یہ طیارہ امدادی کارروائیوں کے لیے خاص ہوتا تھا جس میں پانی پر اترنے کی صلاحیت بھی ہوتی ہے، چنانچہ اگر کوئی طیارہ سمندر میں گر پڑے تو یہ اس کو بچانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا تھا۔ مارٹن میرینز نے مذکورہ 5 طیاروں کے غائب ہونے کی جگہ پر پہنچ کر اپنے ایئر بیس سے رابطہ کیا۔ اس کے فوراً بعد اس طیارے کا رابطہ بھی ٹوٹ گیا اور یہ بھی غائب ہو گیا۔ 5 طیاروں کی تلاش میں جانے والا طیارہ خود قابل تلاش بن گیا۔ فوراً ہی 6 طیاروں کو تلاش کرنے کے لیے امریکی فضائیہ اور بحریہ نے کوسٹ گارڈ کے ساتھ مل کر علاقے کی فضائیں اور سمندر چھان مارا، لیکن کسی کا کوئی سراغ نہ مل سکا۔ رات میں درمیانہ شب ایئر بیس کو ایک غیر واضح پیغام موصول ہوا۔ FT پیغام دینے والے زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ اس پیغام نے ایئر بیس میں موجود ہر ایک کو اور زیادہ پریشان کر دیا کیونکہ یہ کوڈ فلائٹ 19 کا عملہ استعمال کرتا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ان میں سے ابھی تک کوئی زندہ ہے، لیکن کہاں؟ اس پیغام کے موصول ہونے سے پہلے اس علاقے کا چپا چپا چھان مارا گیا تھا، لیکن یہ رابطہ آخر کس جگہ سے کیا گیا؟ تو کیا برمودا کے پانی کے اندر ان کو اغوا کر کے لے جایا گیا؟ کوسٹ گارڈ ان طیاروں کو رات بھر تلاش کرتے رہے۔ پھر اگلے دن صبح ان غائب شدہ طیاروں کو تلاش کرنے کے لیے 300 طیارے، سینکڑوں کشتیاں، کئی آبدوزیں، حتیٰ کہ اس علاقے میں موجود برطانوی فوج بھی پہنچ گئی تھی، لیکن اتنا بھی پتہ نہ لگ سکا کہ ان طیاروں کو حادثہ کیا پیش آیا اور کہاں چلے گئے۔ اس حادثے کی تحقیقات کے لیے ماہرین کی ایک کمیٹی بنائی گئی تاکہ حادثے کی نوعیت کا پتہ لگایا جا سکے، لیکن یہ کمیٹی حادثے کی تحقیق تو دور کی بات، کوئی وضاحت حتیٰ کہ اپنا اندازہ بھی نہ بیان کر سکی کہ اس کے اندازے کے مطابق معاملہ کیا ہوا۔ البتہ کمیٹی کے سربراہ کی جانب سے صرف ایک بیان جاری کیا گیا کہ وہ طیارہ اور ان کا عملہ مکمل طور پر کہیں چھپ گیا، گویا کہ وہ سب مریخ کی پرواز پر چلے گئے۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ان طیاروں کو کوئی حادثہ پیش آیا ہوتا
ہوتا تو کیا ان میں موجود ماہر پائلٹ لائف جیکٹ کے ساتھ طیارے سے چھلانگ بھی نہ لگا سکے، یعنی کہ ان کو اتنی بھی مہلت نہیں ملی۔ دوسری توجہ طلب بات یہ ہے کہ طیارے شام کے وقت غائب ہوئے، اس کے فوراً بعد ان کی تلاش میں طیارے اڑے اور تمام علاقے میں ان کو تلاش کیا۔ حادثے کے وقت حادثے کی جگہ سے قریب موجود عینی شاہدین کے بیانات کچھ پراسرار چیزوں کی جانب اشارہ کرتے ہیں۔ مثلاً ان طیاروں کی تلاش کرنے والی ایک کشتی والوں نے یہ بات نوٹ کی کہ سمندر کے پانی کے کچھ حصے کو گہری دھند ڈھانپے ہوئے، پھر وہ دھند سفید رنگ میں تبدیل ہوئی۔ یاد رہے کہ برمودا کے پانی پر یہ مخصوص دھند اڑن تشتریوں یا فلائنگ آبجیکٹس کے اندر داخل ہوتے وقت اکثر دیکھی گئی ہے۔ DC-3 مسافر بردار طیارہ تھا جس پر 30 مرد، ان کی بیویاں اور بچے سوار تھے۔ یہ سب چھٹیاں گزار کر اپنے گھر واپس جا رہے تھے۔ یہ طیارہ پورٹو ریکو سے فلوریڈا کے لیے اڑا اور میامی ایئرپورٹ پر اترنے کی تیاری کرتے کرتے غائب ہو گیا۔ پائلٹ نے ہوائی اڈے پر اترنے کی اجازت مانگی، اجازت بھی مل گئی، لیکن یہ طیارہ کہیں اور اتار لیا گیا، اس کا بھی کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ برمودا کے حادثات کی تحقیق کرنے والے بعض ماہرین کی رائے یہ ہے کہ اس علاقے میں غائب ہونے والے افراد زندہ ہیں، لیکن کسی اور جگہ۔ برمودا ٹرائنگل کے پانی کے اندر نامعلوم قوت کشش ان کو کہیں اور لے گئی، کسی نامعلوم مقام پر۔ ان تمام حادثات کو پڑھنے کے بعد ایک بات تو آپ بھی سمجھ رہے ہوں گے کہ تمام غائب ہونے والے طیاروں میں کوئی فنی خرابی پیدا نہیں ہوئی، بلکہ ایک خوف ان پر طاری ہوا اور بے حد تیزی کے ساتھ قبل اس کے کہ وہ کچھ سمجھ پاتے وہ بالکل غائب کر دیے گئے ہمیشہ کے لیے۔ لیکن کہاں؟ یہ سوال ساری دنیا کے لیے بہت اہم ہے۔ تو دوستو، یہ تھی ان طیاروں کی قصہ جو کہ اچانک پراسرار طور پر برمودا ٹرائنگل کے بارے میں غائب ہو گئی۔ ہماری ایک پوری پلے لسٹ چل رہی ہے، اگر آپ اس کی دوسری ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پر کلک کر سکتے ہیں رائٹ سائڈ میں۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک ہمیں دے اجازت، اللہ حافظ۔